آپ کو ایک خطرناک اور حیران کن واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک نوجوان کے بارے میں جو مگر مچھ کے ساتھ کرتب دکھانے کی کوشش میں مہنگا پڑ گیا ہے۔ یہ واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس وقت نیوز اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ دلچسپ مگر خطرناک واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ واقعہ دی ملینئر اسٹون پارک میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے مگر مچھ کے ساتھ اپنی ہنرمندی دکھانے کی کوشش کی۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نے مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر سٹنٹ دکھانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ خطرناک حرکت اس کے لیے بھاری پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اندر رکھا، مگر مچھ نے اچانک اس کے ہاتھ کو چبا ڈالا۔ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے خون بہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، اور یہ منظر نہایت ہی خوفناک ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ایسے خطرناک تجربات کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ان سے ایک جو دوری بنانی ہے، ایک جو فاصلہ رکھنا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر ملین ویوز حاصل کر چکی ہے اور مختلف صارفین اس پر تبصرے کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک صارف نے یہ لکھا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جانور، خاص طور پر مگر مچھ جو کہ ایک خطرناک مخلوق ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی کھیلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور صارف کی طرف سے کہا گیا کہ مگر مچھ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلنا بند کرو، اور یہ تبصرہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جانور بھی اپنی حدود میں ہوتے ہیں اور انہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ باؤنڈریز ہیں جو کہ ڈیفائن کی گئی ہیں جانوروں کی طرف سے بھی، تو ہمیں ان باؤنڈریز تک بھی نہیں جانا۔ تو یہ جو سبق ہے یقینی طور پر اس شخص کو بھی مل گیا ہوگا، اور جتنے تمام لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہے، جو اس وقت وہاں پر لوگ موجود تھے یا جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یا آج ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو ایک ڈسٹنس ہے، خاص طور پر ایسے خطرناک جانور، وہ ہمیں یقینی طور پر بنا کے رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مشرقی انڈونیشیا میں ایک خاتون کو مگر مچھ نے ہلاک کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کی لاش کے جو کچھ اعضاء تھے وہ مگر مچھ کے پیٹ سے نکالے تھے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کو جانوروں کی جو طاقت ہے اور خطرات ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، انہیں کسی طور پر بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے فضول قسم کے جو خطرات ہیں وہ اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنی حفاظت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو یا اس حوالے سے آپ کی جو آراء ہو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک اور اہم خبر ہے پاکستانی نوجوان کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستانی کو پیما ہیں شہروز کاشف، جنہیں اس وقت آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خوبرو نوجوان ہیں جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ بہادر نوجوان ہیں، وہ 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن چکے ہیں، اور براڈ بوائے کے نام سے مشہور کاشف شہروز آج صبح ششما پنگا کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ کاشف شہروز سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں۔ سرباز نے گزشتہ ہفتے شیشا پنگا سر کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ پہلے پاکستانی ماؤنٹینئر بننے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا، اور شہروز کاشف کا 8000 سر کرنے کا سفر 2019 میں شروع ہوا، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جب انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں 8047 میٹر بلند براڈ پیک کو سر کیا۔ یہ ایک شاندار شروعات تھی جو انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی مشہور کر گئی۔ سال 2021 میں شہروز نے ماؤنٹ ایوریسٹ، موناسلو اور K2 کی چوٹیوں کو سر کیا، جبکہ 2022 میں شہروز کاشف نے بہت سی ایسی چوٹیاں ہیں جن میں نانگا پربت ہے، گیشمبم 1 ہے، گیشمبم 2 ہے، ان کی چوٹیوں کو سر کر کے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہروز کاشف کی شاندار کارکردگی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری، اور گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سی ایسی چوٹیاں ہیں جن میں دھاولا گیری ہے، چوائکو چوٹی ہے، اس کو سر کیا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہروز کاشف گزشتہ برس ایک حادثے کے باعث ششما پنگا کو سر کرنے سے محروم رہ گئے تھے، اور اگر وہ اس وقت اس کو سر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ دنیا کے کم عمر ترین کو پیما بھی بن جاتے جنہوں نے تمام 8000 سر کی ہیں۔ تو شہروز کاشف کی یہ جو اچیومنٹ ہے، اپنی کامیابی پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے، بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ حاصل کرنا یقینی طور پر آسان
نہیں ہے اتنی کم ایج میں اور اتنے کم ٹائم میں بھی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میری جان کا خطرہ حقیقی تھا، لیکن میں نے اپنے ہدف پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب جب کہ میں یہاں کھڑا ہوں ان تمام اچیومنٹس کے بعد، تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خوف، شک اور حدود پر قابو پانے کے بارے میں ہے، لیکن یہ ان کے لیے کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یقینی طور پر آسان کام بالکل بھی نہیں ہے، کوپیمائی مشکل کام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تمام تر جو کوپیما ہیں وہ جاتے ہیں، بہت سے ایسی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، موسم کی سختی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ اس کے باوجود بھی ابھی جو ان کی ہم اچیومنٹس دیکھ رہے ہیں بڑی ہی شاندار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان، اور اب ہم آپ کو ایک خطرناک اور حیران کن واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک نوجوان کے بارے میں جو مگر مچھ کے ساتھ کرتب دکھانے کی کوشش میں مہنگا پڑ گیا ہے۔ یہ واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس وقت نیوز اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ دلچسپ مگر خطرناک واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ واقعہ دی ملینئر اسٹون پارک میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے مگر مچھ کے ساتھ اپنی ہنرمندی دکھانے کی کوشش کی۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نے مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر سٹنٹ دکھانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ خطرناک حرکت اس کے لیے بھاری پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اندر رکھا، مگر مچھ نے اچانک اس کے ہاتھ کو چبا ڈالا۔ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے خون بہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، اور یہ منظر نہایت ہی خوفناک ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ایسے خطرناک تجربات کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ان سے ایک جو دوری بنانی ہے، ایک جو فاصلہ رکھنا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر ملین ویوز حاصل کر چکی ہے، اور مختلف صارفین اس پر تبصرے کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک صارف نے یہ لکھا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جانور، خاص طور پر مگر مچھ جو کہ ایک خطرناک مخلوق ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی کھیلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور صارف کی طرف سے کہا گیا کہ مگر مچھ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلنا بند کرو، اور یہ تبصرہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جانور بھی اپنی حدود میں ہوتے ہیں، اور انہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ باؤنڈریز ہیں جو کہ ڈیفائن کی گئی ہیں جانوروں کی طرف سے بھی، تو ہمیں ان باؤنڈریز تک بھی نہیں جانا۔ تو یہ جو سبق ہے یقینی طور پر اس شخص کو بھی مل گیا ہوگا، اور جتنے تمام لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہے، جو اس وقت وہاں پر لوگ موجود تھے، یا جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یا آج ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو ایک ڈسٹنس ہے، خاص طور پر ایسے خطرناک جانور، وہ ہمیں یقینی طور پر بنا کے رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مشرقی انڈونیشیا میں ایک خاتون کو مگر مچھ نے ہلاک کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کی لاش کے جو کچھ اعضاء تھے وہ مگر مچھ کے پیٹ سے نکالے تھے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کو جانوروں کی جو طاقت ہے اور خطرات ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، انہیں کسی طور پر بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے فضول قسم کے جو خطرات ہیں وہ اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنی حفاظت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو یا اس حوالے سے آپ کی جو آراء ہو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک اور اہم خبر ہے پاکستانی نوجوان کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستانی کو پیما ہیں شہروز کاشف، جنہیں اس وقت آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خوبرو نوجوان ہیں جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ بہادر نوجوان ہیں، وہ 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن چکے ہیں، اور براڈ بوائے کے نام سے مشہور کاشف شہروز آج صبح ششما پنگا کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ کاشف شہروز سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں۔ سرباز نے گزشتہ ہفتے شیشا پنگما سر کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ پہلے پاکستانی ماؤنٹینئر بننے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا، اور شہروز کاشف کا 8000 سر کرنے کا سفر 2019 میں شروع ہوا، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جب انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں 8047 میٹر بلند براڈ پیک کو سر کیا۔ یہ ایک شاندار شروعات تھی جو انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی مشہور کر گئی۔ سال 2021 میں شہروز نے ماؤنٹ ایوریسٹ، موناسلو اور K2 کی چوٹیوں کو سر کیا۔
जबकि 2022 में शरोज काशिफ ने बहुत सी ऐसी चोटियां हैं जिनमें नांगा पर्वत है, गैशुम्बम 1 है, गैशुम्बम 2 है। इनकी चोटियों को सर करके अपनी महारत का मुजाहरा किया है। शरोज काशिफ की शानदार कारकर्दगी का जो सिलसिला है वो जारी है और गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चोटियां हैं जिनमें धावला गिरी है, चुआइकू चोटी है, उसको सर किया है। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि शरोज काशिफ गुज़श्ता बरस एक हादसे के बाइस शिशमा पंगा को सर करने से महरूम रह गए थे, और अगर वो उस वक्त उसको सर करने में कामयाब हो जाते तो वो दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा भी बन जाते जिन्होंने तमाम 8,000 सर की हैं। तो शरोज काशिफ की ये जो अचीवमेंट है, अपनी कामयाबी पर उन्होंने मुसरत का इजहार किया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ हासिल करना यकीनी तौर पर आसान नहीं है इतनी कम एज में और इतने कम टाइम में भी। और उनका यही कहना था कि मेरी जान का ख़तरा हकीकी था, लेकिन मैंने अपने हदफ पर नज़र रखी हुई थी। अब जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ इन तमाम अचीवमेंट्स के बाद, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने कहा कि ये खौफ, शक और हुदूद पर काबू पाने के बारे में है, लेकिन ये उनके लिए किसी भी मौजज़े से कम नहीं है। यकीनी तौर पर आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, कोपैमाई मुश्किल काम है, और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी होते हैं। तमाम तर जो कोपैमा हैं वो जाते हैं, बहुत से ऐसी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, मौसम की सख्ती का उन्हें सामना करना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी अभी